اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انہم کانوا قبل ذلك مترفین وکانوا یصرون علی الحنث العظیم وکانوا یصرون علی الحنث العظیم. الحنث العظیم یعنی بڑے بڑے گناہ. اس کی تفسیر تو میں انشاءاللہ آنے والی نشست میں کروں گا. وکانوا یصرون یعنی یہ مصر تھے. یصرون کا کیا معنی؟ یصرون یعنی یدمنون، جیسے کہ امام بخاری نے کہا رحمہ اللہ اپنے الجامع الصحیح میں، یدمنون، یدیمون، یقیمون، متعدد اقوال ہیں ابن عباس وغیرہ سے، امام مجاہد سے رحمہم اللہ اجمعین. تو یہ یعنی مداومت، یعنی اسی پر برقرار رہنا. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ. عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم رحمہ اللہ، یعنی وہ سنن کے روات میں سے ہیں لیکن ضعیف ہے ان کا جو حکم ہے، لیکن تفسیر کے باب میں وہ ایک معتبر ہیں. عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وَكَانُوا يُصِرُّونَ کیا مطلب ہے؟ یعنی لا یتوبون، لا یتوبون. گناہ نہیں ہونا ہے کیا انسان سے؟ گناہ ہو جاتا ہے، انسان غافل ہو جاتا ہے، لیکن لا یتوبون، وہ توبہ ہی نہیں کرتا ہے. لا یستغفرون، اللہ تعالیٰ سے استغفار ہی نہیں کرتا ہے. عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اہل عرب کے ہاں، اہل عرب کے پاس یعنی الاصرار علی الذنب کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ الاقامت علیہ وترک الاقلاع عنہ، یہ معنی انہوں نے بتایا. یعنی اس گناہ پر قائم رہنا اور اس کو نہ چھوڑنا، کبھی بھی کبھی ترک نہیں کرنا، ہمیشہ اس میں مصر رہنا. گویا کہ دل سخت ہو چکا ہے، احساس ہی نہیں، ندامت ہی نہیں کہ مجھے اللہ کو جواب دینا، اس کا احساس ہی نہیں ہے، اس سے مصر رہتا ہے آدمی. وَكَانُوا يُصِرُّونَ، اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ اس پر مصر رہتے ہیں. تو یہ ایک اصرار جو ہے نا، یہ خود مستقل گناہ ہے. ابن عاشور رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بلاغہ کا یہ حصہ ہے کہ فعل مضارع تکرار پر دلالت کرتا ہے. کس پر؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ، یہ مثال تو انہوں نے نہیں دی ہے. وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ، اس میں اہل علم یہی کہتے ہیں کہ جو یدعو فعل مضارع ہے، مطلب وہ بلائے گا نہیں، اس میں تکرار کا معنی ہے، اللہ تعالیٰ بلاتے ہی رہتا ہے. واللہ یدعو الی دار السلام، اس لیے کہ فعل مضارع تکرار پر دلالت کرتا ہے. اور اس پر کانا، وکانوا یصرون یعنی استمرار. یعنی اس سے اندازہ لگائیے کہ تقویت کتنی ہے. ہم کو اردو میں اتنا کھول کھول کے بتانا پڑتا ہے، عربی زبان کی جامعیت ہے یہ اردو زبان میں، ورنہ اس کا ترجمہ کریں گے وہ مصر تھے، وہ اصرار تھے، وہ ڈٹے تھے، بات اتنی واضح نہیں ہوتی ہے. وکانوا یصرون یعنی دائمی طور پر، پل پل، یعنی وہ بستر پر بھی ہیں تو گناہ کا تصور، عملی طور پر بھی گناہ کا تصور، یعنی ہمیشہ اس پر قائم دائم ہے. وَكَانُوا يُصِرُّونَ، یہ جو گناہ ہے نا، یہ بڑا خطرناک گناہ ہے. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے متعلق فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے کہا کہ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ. اس کے بعد کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. وَأَصَرُّوا یعنی آپ غور کیجئے کہ نوح علیہ السلام انی کلما دعوتهم لتغفر لهم جعل، ایک نوح علیہ السلام جو نوٹ کیا اپنی قوم سے متعلق، جو آپ نے یعنی جو سمجھا اپنی قوم کی گناہوں کو، ایک ایک چیز کر کے جو آپ نے بتائے، کہا کہ جعلوا اصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا، اس کو مستقل ایک عمل کے طور پر بتایا آپ نے. یعنی اس پر اس کا اصرار، ان کی مداومت، اس پر جو قائم رہتے ہیں وہ، اس کو آپ نے محسوس کیا اور آپ نے اس کو الگ سے بیان کیا آپ نے. وَأَصَرُّوا، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے عمومی طور پر کفار سے متعلق کہا سورۃ الجاثیہ میں يَسْمَعُ آیات اللہ تتلا علیہ ثم يُصِرُّ مستكبرا ثم يُصِرُّ، پھر اس پر وہ مصر رہتے ہیں، اس پر وہ قائم رہتے ہیں، جبکہ اہل ایمان کا معاملہ ایسا نہیں. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. سورۃ آل عمران کی آیت ہے. اہل ایمان جو ہے نا مصر نہیں رہتے ہیں. تذکروا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، فوراً اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، جہنم کو یاد کر لیتے ہیں، جنت کی رغبت ان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ بڑی اہم چیز ہے. ایک حدیث مبارکہ ہے مسند احمد کی بسند حسن، شیخ شعیب ارناؤت رحمہ اللہ کے زیر اشراف جن اہل علم نے اس پر کام کیا، محققین نے حسن کا حکم لگایا اس پہ. عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو علی المنبر. کیا کہا آپ نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو منبر پر کھڑے ہو کر کے کہا. آپ نے فرمایا کہ ارحموا ترحموا، تم رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا. یغفر اللہ لکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، دو باتیں آپ نے بیان فرمائی. کہا کہ ویل لاقماع القول،
عربی زبان میں قمع ہے نا، ابن فارس کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ 3 معانی آتی ہیں اس کی. ایک یہ ہوتا ہے کہ جو مطلب کوئی مطلب اوپر سے جو مائع سیال چیز، بہنے والی چیز اوپر سے، جیسے اوپر سے چھت سے پانی گر رہا ہے، لوگ نیچے بکٹ وغیرہ رکھ دیتے ہیں نا پانی کو اکٹھا کرنے کے لیے، تو اس کے لیے بھی یہ فعل استعمال ہوتا ہے قمع. اسی سے یہ اقماع، اللہ کے رسول نے کہا کہ ویل لاقماع القول، یعنی گویا کہ ہمارا جو دماغ ہے، ہمارا جو دل ہے، جہاں باتیں سن کے ہم محفوظ کرتے ہیں، ہمارے جو کان ہیں، کان مراد ہیں، ویل لاقماع القول، یعنی قول کو سن کر کے گویا کہ اکٹھا کرنے والے، وہ کیا ہے؟ کان. یعنی ایسے کانوں کی ہلاکت ہے جو سنتے تو ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، یہ معنی اس کا ویل لاقماع القول. اور قمع کا ایک معنی اذلال کا بھی آتا ہے، وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ہے نا، مقامع اسی سے ہے، یعنی مطلب لوہے کا آلہ جس سے مار کے جو مطلب کسی کو ذلیل کیا جاتا ہے. لوہے کا جو آلہ ہوتا ہے نا، لوہے کا آلہ، لوہے کی بگیٹ وغیرہ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہی کو اس کو پھینک کے ماریں گے تو کیسا لگے گا، کتنی ذلت ہے وہ. وَلَهُمْ مَقَامِعُ اسی سے ہے. خیر وہ دوسرا معنی ہے. اچھا مجھے بتانا مقصد کیا ہے آپ کو. اللہ کے رسول نے کہا وَيْلٌ لِلْمُسِرِّينَ الَّذِينَ يُصِرُّونَ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. کہا کہ جو لوگ گناہوں پر اصرار کرتے ہیں، کہا کہ ان کے لیے بھی ہلاکت ہے، کہا اللہ کے رسول نے. یہ ہلاکت اس کو ہلکے معنی میں نہ لیں، نسأل اللہ السلامہ. وَيْلٌ لِلْمُصِرِّينَ الَّذِينَ يُصِرُّونَ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری حفاظت فرمائے. دیکھیں ہم بشر ہیں، ہم سے گناہ ہوتا ہے، لیکن اصرار، مصر، یہ مستقل ایک گناہ ہے، نسأل اللہ